دونوں بھائی کا یہ دونوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ہوئے ہمارے معزز مہمانان سے گزارش ہے کہ ذرا ترتیب سے بیٹھیں، پیچھے سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی جگہ کی گنجائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مجمع میں حفاظ و علماء ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ آگے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے شکر و احسان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آج کی اس تقریب میں عالم الجمال تمام ہمارے معزز مہمانان، علماء کرام اور جماعت مسلمین اوپر محلہ، اسی طرح مدرسہ دارالقرآن اوپر محلہ روحا، ان کے تمام ذمہ داران کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مدرسہ دارالقرآن کے سالانہ جلسے ہم جمع ہوئے ہیں اور یہ اس جلسے کی دوسری نشست ہے۔ عصر سے مغرب تک بچوں نے سال بھر کی کارکردگی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ابھی کی جو نشست ہے اس میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے بعد حمد پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد جن طلباء نے اعلیٰ نمبرات سے، نمایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ پھر آج کے صدر جلسہ ان کا انشاءاللہ خطبہ صدر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا۔ میں اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے ہمارے مہمان جنہوں نے اپنی مصروفیت کو پیچھے رکھ کر محض ہماری محبت میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یوٹیوب لائیو کے ذریعے سے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور یہاں پر تشریف لائے، میں انہیں کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند تلاوت کے ذریعے سے، جن آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ میں حافظ شاہ رخ سرویل کا جن کا تعلق سوئی مہاڑ سے ہے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ تھے محترم حافظ تعارف کرویکر جو اپنی بہترین آواز کے ذریعے سے خوشی لہانی سے تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. اب میں جلسے کی آگے کڑی حمد باری پیش کرنے کے لیے اوپر والا مسجد کے مدرسہ دارالقرآن کے معلم اور مؤذن حافظ افسر صاحب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حمد باری پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے دل کا آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. عرش پہ لکھا دیکھا کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے. کتنی میٹھی باتیں تھیں کتنی میٹھی باتیں تھیں
حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے بعد میں آپ حضرات کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے آج کے پروگرام کا اصل مقصد بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے جنہوں نے امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، ان کو ذمہ داران کی طرف سے، جماعت المسلمین کو ملا کی طرف سے انعامات سے یہاں پر نوازا جائے گا۔ لہٰذا میں اب یہاں پر جن طلباء کے نام لے رہا ہوں وہ یہاں آ کر اپنے اپنے انعامات حصول کر لیں۔ یہاں پر ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ اول دوم سوم انعامات کے ساتھ 3 خصوصی انعامات ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اول دوم سوم انعامات کے علاوہ 3 خصوصی انعامات رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک خصوصی انعام ہے سال بھر جس نے حاضری زیادہ رکھی ہے، دوسرا خصوصی انعام ہے جس نے نماز کی زیادہ پابندی کی ہے، اور تیسرا انعام ہے جس نے پورے تمام 136 طلباء میں جس کا فیصد زیادہ ہے۔ ایسے 3 خصوصی انعامات یہاں پر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے ناظر قرآن کی تکمیل کی ہے وہ 3 طلباء ہیں، اس میں سے ایک طالب علم کسی مجبوری کی تحت آج حاضر نہیں رہ سکا ہے، لہذا سب سے پہلے میں جنہوں نے ناظر قرآن کی تکمیل کی ہے ان کی خدمت میں کچھ انعامات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں۔ اس طالب علم کا نام لے کر مزمل مناف انصاری جو آپ موجود ہے، مولانا رجب علی صاحب، کہ وہ اس بچے کی خدمت میں انعام، مفتی شاکر صاحب وہ اس بچے کی خدمت میں ہدیہ اور قرآن مجید پیش کر اس بچے کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ دوسرے طالب علم کا نام ہے عدنان عبد المتین عمیرے۔ میں مولانا صادق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بچے کی خدمت میں انعام اور قرآن مجید کا ہدیہ پیش کر کے اس بچے کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اور تیسرے طالب علم کا نام ہے نیاز عثمان خامکر۔ میں مولوی رجب صاحب دربار ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طالب علم کی خدمت میں انعام سے نوازیں۔ مولوی رجب صاحب۔ اب خصوصی انعامات کی باری ہے۔ نماز حاضری، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر بچے کے ہاتھ میں چارٹ دیا تھا۔ 30 دن کے حساب سے 150 نمازیں، 31 دن کے حساب سے 145 نمازیں، لیکن چھٹیوں کی اس میں ہم نے 155 نمازیں، لیکن چھٹیوں کی اس میں ہم نے تعداد کو نہیں دیا ہے۔ لہذا ایک طالب علم ہے جس نے عمر ناصر انصاری 1765 نمازوں میں سے 1682 جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ ادا 65 ہے اور قضا 18 ہے۔ یہ نمایاں طالب علم ہے ہماری مکتب کا۔ 1765 میں سے 1682 جماعت کے ساتھ اس طالب علم نے نماز ادا کی ہے۔ میں سابق صدر مدرسہ محترم عبدالصمد سر، جن کی خدمات ہے قابل عظیم خدمات ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے ہاتھوں سے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں ان سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب دوسرا انعام خصوصی ہمارے سال کے تعلیمی دن تھے 250، چھٹیوں کے دن نکال کر 250 تعلیمی دن تھے۔ پچھلے سال بھی اسی بچے نے بازی مار لی تھی۔ یہی طالب علم الحمدللہ 100% مکتب میں حاضر رہا ہے۔ نام ہے ایان سجاد علیکر۔ 250 میں سے 250 دن یہ طالب علم مدرسے میں حاضر رہا ہے۔ لہذا میں محترم احمد درگی صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طالب علم کی خدمت میں انعامات سے نوازیں۔
خصوصی انعام ہے وہ حاضری فیصد کے اعتبار سے ہے نمبرات میں. تو 100% ایک طالبہ ہے جس نے ماشاءاللہ 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کی ہے. مریم عبدالعظیم درجی میں محترم احمد کھامرے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس طالبہ کی خدمت میں انعام پیش کر کر اس بچی کی حوصلہ افزائی فرمائیں. محترم احمد کھامرے صاحب ماشاءاللہ اس بچی نے 100 میں سے 100 نمبرات حاصل کیے ہیں. اب انشاءاللہ جو ہمارے 9 درجات ہے اس میں اول دوم سے کامیاب طلبہ اور طالبات کی خدمت میں انشاءاللہ انعامات پیش کیے جائیں گے. تو مولانا سمیع اللہ صاحب کا جو درجہ ہے سال چہارم اس میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہے سمیر سرفراز کوپٹکر. انہوں نے 200 میں سے 187 نمبرات حاصل کیے تھے. میں محترم مجیب علی کر صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس طالب علم کی خدمت میں ہدیہ اور انعام پیش کرے. اس درجے میں 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے ریان ساجد ڈالیکر ہیں. انہوں نے 180 نمبرات حاصل کیے ہیں. میں محترم اعجاز واسکر صاحب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اس بچے کو انعام سے نوازے. اگر اس بچے کے سرپرست ہیں تو وہ بھی آ کر بچے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, انعام حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا اگر اس طالب علم کے سرپرست ہو تو وہ بھی یہاں پر آگے تشریف لے آئے. اب میں مدثر خامکر جو سیکریٹری ہے ہمارے جماعت المسلمین کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس درجے میں صوبہ آنے والی طالبہ عائرہ اعجاز واسطہ جنہوں نے 172 نمبرات حاصل کیے ہیں اس طالبہ کی خدمت میں انعام پیش کرے. اب ایک درجہ ایسا تھا جس میں ناظرے کی بھی طلبہ تھے اور قواعد پڑھنے والے بھی طلبہ تھے. آپسی مشورے سے اس میں قرآن مجید کے جو 3 طلبہ تھے اس میں سے صرف 1 نمبر رکھا گیا ہے اول کا. میں اس طالب علم کو دعوت دیتا ہوں عدنان عبدالمتین مومیرے. انہوں نے 200 میں سے 191 نمبرات حاصل کر کے اول نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے. میں محترم علیم بھائی مومیرے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طالب علم کی خدمت میں ہدیہ پیش کر کے اس طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائیں. محمد ابرار دلوے انہوں نے 197 نمبرات حاصل کیے ہیں. چونکہ یہ قاعدہ پڑھنے والے ہیں میں دعوت دیتا ہوں محترم الیاس ڈبیر صاحب. الیاس ڈبیر صاحب کو آگے آئے اور اس بچے کو انعام سے نوازے. فرحان خامکر صاحب. محترم فاروق سوال صاحب آگے آئے تشریف لائے اور نام لکھا ہوا آگے تشریف لائے. ترتیب ہے اس ترتیب سے چلے تو بہتر ہے. دو سو میں سے 197
नंबरात ने हासिल किए हैं मोहम्मद बरार कुलवे। और एक अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है इसी दर्जे में तौसीफ तौकीर शेख, जिन्होंने भी 197 नंबर हासिल किए हैं मोहतरम शफीक मुने। और तशरीफ लाएं और इस तालिब इल्म को इनाम नवाजें। दुआम नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है लाइबा अल्ताफ कासूकर, 195 नंबर हासिल किए हैं। मैं मोहतरम मुनाफ नाडकर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और इस बच्चे की खिदमत में इनाम पेश करें। 195 नंबर हासिल किए हैं लाइबा अल्ताफ कासूकर। इस दर्जे में 100 नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं जुनैद रियाज खान, 190 नंबर हासिल किए हैं। मैं मोहतरम तैयब अली मुगल उनसे गुजारिश करता हूँ सारे सुम ये हाफिज अनवर साहब की क्लास है। इसमें अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा है मरियम अब्दुल अजीम दरजी, 200 नंबर हासिल किए हैं। मैं दावत देता हूँ मोहतरम अखलाक नाडकर साहब विवाह और इस बच्ची को मोहतरम दिलदार भाई नाडकर। में से 200 नंबर हासिल किए मरियम अब्दुल अजीम दरजी। दुआ नंबर से भी कामयाब होने वाली तालिबा ही है समरीन शमशाद अंसारी, 195 नंबर है। मैं दावत देता हूँ मोहतरम सनाउल्लाह दरजी साहब को कि वो आए और इस बच्चे की खिदमत में इनाम पेश करें। नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं अब्दुल हादी साजिद आलेकर, 194 नंबर हासिल किए हैं। मैं दावत देता हूँ मोहतरम आसिफ कासूकर साहब को कि वो आए और इस बच्चे की खिदमत में इनाम पेश करके इस बच्चे की हौसला अफजाई फरमाए। मोहतरम आसिफ कासूकर। मोहतरम अब्दुल्ला अनवारी साहब, अव्वल नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं मुनाफ मुज़म्मिल अंसारी, उन्होंने अव्वल नंबर से कामयाबी हासिल की है। मैं मोहतरम किफ़ायत भाई तंजीर कर अगर आए हो तो आगे तशरीफ जाए और इस बच्चे की खिदमत में इनाम पेश करें। इसके बाद मोहतरम इकबाल अनवारी साहब तशरीफ लाए और दो नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं अदीब आलेकर। इस तालिब इल्म की खिदमत में हदिया और सर्टिफिकेट पेश करें। मोहतरम इकबाल
کہ آگے تشریف لائے اس بچے کی خدمت میں انعام پیش کرے عفان صلاح الدین شیخ، انہوں نے 100 نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب سال اول میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں عادی عبدالعزیز دربی، 100 میں سے 98 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ میں محترم لیاقت سوال صاحب ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے تشریف لائیں اور اس بچے کی خدمت میں انعام پیش کریں۔ دو نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہے زینب سرفراز دیشمکھ، اس کے کوئی رشتہ دار آئے ماموں یا نانا اور انعام وصول کر لیں۔ محترم امتیاز ناٹکر، ان کے ہاتھوں سے امتیاز ناٹکر صاحب تشریف لائے اور طالبہ کے ماموں کی خدمت میں انعام پیش کرے۔ عیسیٰ ثناء اللہ دربی، 100 نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں۔ میں حافظ اعجاز کرکرے، اگر تشریف فرما ہو تو ان سے گزارش ہے۔ محترم مولانا مسرور صاحب، محترم عباس علی انواری صاحب آگے تشریف لائیں اور اس طالب علم کے عیسیٰ ثناء اللہ دربی، انہوں نے 96 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ عائشہ سہیل عائشہ طالبہ نے 100 نمبر سے کامیابی حاصل کی ہے۔ میں محترم عمران نبیر صاحب، عبد المجید وزیر صاحب، جو بھی ہو آگے تشریف لائیں اور اس طالبہ کی خدمت میں انعام پیش کریں۔ محترم عبدالحمید نورانی صاحب، صبح نمبر سے کامیاب ہونے والے طالب علم میں حمزہ تنزیل بولتے۔ محترم ابراہیم جمادار صاحب اگر یہاں موجود ہو تو آگے تشریف لائے اور انعام پیش کریں۔ دوسرے کلاس میں اول نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں عابد سلمان ادھیکاری۔ محمد ندیم کاسوکر 2 نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی خدمت میں انعام پیش کرنے کے لیے محترم عقیل آمادی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور اس بچے کی خدمت میں انعام پیش کریں۔
مرتبہ پھر ہمارے صدر محترم جی پر کوشش کرتا ہوں کہ وہ آگے آئے اور بچی کی خدمت میں انعام پیش کرے. عائشہ ریاض بھنگرے. محترم ریاض شیٹے صاحب آگے آئے اور بچی کی خدمت میں انعام پیش کرے. عائشہ ریاض بھنگرے. دوسرا سرفراز دیشمکھ انہوں نے بھی نمبر حاصل کیا ہے. محترم الطاف نورانی صاحب. اور 2 نمبر سے کامیاب ہونے والی طالبہ ہیں فاطمہ اشفاق عالیکر. اس کی کوئی رشتے دار یا اخن ہو. محترم بشیر ڈبیر صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اس بچی کی خدمت میں انعام پیش کرے. دوسرا سرفراز دیشمکھ اس کے کوئی رشتے دار آئے اور انعام حاصل کر لیں. اس کے بعد میں معذرت کے ساتھ انتہائی تاخیر ہوئے ہمارے صدر اجلاس خصوصی انعامات خصوصی جو طلبا تھے جن کو انعامات سے نوازا گیا، ان سے خدا کی جانب سے 500 روپے کا انعام ہے. اور اس کے بعد آپ کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے صدر اجلاس صاحب مخاطبوں کے برائے تشریف لائے اور اپنے خطبہ صدارت سے نوازا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہمارے مولانا مفتی صاحب نے مجھے مفتی یوسف صاحب نے 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے، لیکن میرا مزاج مختصر ضروری باتیں کرنا ہے. ہمارے قرآن پاک میں سورہ بقرہ 28 پاری ہوئی ہے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی کنارے میں ہوئی ہے. یہ اسی لیے ہے کہ موقع محل کا اعتبار کیا جائے. کچھ ضروری باتیں کر لیں گے. میں تو چاہتا تھا کہ وقت پر اذان کو روزہ رہیں اور وقت پر نماز، لیکن انہوں نے کہا یہ ظلم مت ہے تو تھوڑی باتیں کر لیں گے. 1 گھنٹہ کھینچنا کوئی ضروری نہیں. جلسہ بہت اچھا ہوا. طلبا بچے ذرا تم خاموش ہو جاؤ تو ہم بولے. جلسہ بہت اچھا ہوا اور محنت بہت اچھی ہوئی. محنت کا رزلٹ بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے استادوں کو قبول فرمائے. گھر پر جاؤ. یہ جو استاد کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور یہ کام دوسرے سے نہیں کر پائے جو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی تقدیر میں لکھا ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کی بقا اور دین کی حفاظت اللہ نے علماء کی سنگ دستی میں رکھی. یہ اللہ کا احسان ہے. مال کسی کو دیا ہے اور محنت کسی کو دی ہے اور انتظام کسی کے ہاتھ میں دیا ہے اور اس طرح سب لوگ مل کر جو محنت کرتے ہیں تو دین کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے ان اساتذہ کی قدر کی جائے ورنہ بدر الدین اجمل صاحب بننے کے لیے کوئی دیر نہیں لگی. جو عام تاجروں کو مشین فٹ ہے وہی ان علماء کے اندر بھی مشین فٹ ہے.
للہیت ہے، اللہ کا ڈر ہے. اور ایسے علماء آئندہ بہت کم ملیں گے. اپنی دنیا کمانے والے، پلاٹنگ کرنے والے، بزنس کرنے والے، کہیں پر ٹھیلا لگانے والے، ایسے بہت ملیں گے. لیکن علماء کا ایک وصف امتیازی ہے. دوسرے ڈگری ہولڈرز جو ڈگریاں لیتے ہیں وہ اس ڈگری کے بعد میں، میری بیوی، میرے بچے، میری فیملی، میری ایک دکان سے دکان، ایک ڈسپینسری سے دوسری ڈسپینسری، ایک شاخ سے دوسری شاخ، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے. لیکن یہ علماء جب مدرسوں میں پڑھ کے آتے ہیں تو احساس ہوتا ہے امت نے ہم کو پڑھایا ہے، ہم پر مال لگایا ہے، اس لیے تاکہ ہم ان کے آئندہ آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں. مجھے آسٹریلیا میں 94 میں جماعت میں گیا تو 27 سال عمر تھی اور مجھے روکا گیا. اس ٹائم مولانا صادق صاحب، مولانا یونس صاحب کے مدرسے وہاں نیپال میں پڑھا ہے. تو مجھے وہاں روکا گیا کہ آپ پہنچ جاؤ، یہ مسجد ہے، اس کے آپ متولی بنو، اس کے امیر صاحب یا تبلیغ کے امیر صاحب آپ رہیں گے. اس زمانے میں 94 میں 30,000 روپئے آپ کو تنخواہ رہے گی، کار رہے گی. میں نے کہا میں نہیں آتا. بولے 1 سال کے لیے آؤ، فیملی کے ساتھ آؤ، ویزا دے دو. میں نے کہا نہیں. تو پاکستان کے کچھ ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور حافظ عالم لوگ تھے. بولے ہم نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہاں کا ویزا لیا اور ہم دھوپ میں، گرمی میں اپنی روٹی روزی کماتے ہیں، تم کو اتنا اچھا چانس مل رہا ہے لیکن تم یہاں نہیں آتے کیوں؟ میں نے کہا ہندوستان کی عوام نے ہم کو روپیہ لگا کر، چندہ دے کر مدرسوں میں اس لیے پڑھایا تاکہ ہم ان کے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، ہم وشواس گھات نہیں کریں. 27 سال میری عمر تھی اور کہنے لگے، میں نے کہا کیا ملے گا؟ کہنے لگے ارے دنیا بن جائے گی. میں نے کہا آخرت، زندگی بن جائے گی. میں نے کہا موت. ہم تو ہندوستان جائیں گے اور ہندوستان ہی کی ہماری مسلم قوم ان کے بچوں پر محنت کریں گے اور جو دنیا اللہ یہاں دینے والا ہے تقدیر میں ہے تو دنیا میں، ہندوستان میں دے دے گا. الحمدللہ جتنا وہاں نہیں کما سکتا تھا، اللہ کی بھی اپنی غیرت ہے، اس سے زیادہ اللہ نے یہاں دی. تو اس جذبے کو سلام کریں. یہ جو علماء کا جذبہ ہے ہم نہیں کر سکتے دوستوں. ہم میں ایک سے ایک حیثیت کے لوگ ہیں، اللہ نے نوازا ہے، لیکن وہ ایک بچے کی زبان پر الف با تا سا ہا عین غین قاف کاف یہ علماء کی طرح نہیں چڑھا سکتے. یہ فن اللہ نے انہیں کو دیا اور یہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں. مجھے تو یہاں سے کسی ضرورت سے جانا پڑا اور میں تشکیل کرتا، جیسے بچوں کو انعام دیتے ہیں نا، یہ استاد انعام کے مستحق ہے. میں جلسوں کے اندر تشکیل کرتا ہوں کہ بھائی استادوں کو کچھ انعام دو. جیسے اس سال میں نے اپنے مدرسے کے جلسے میں، ہمارا خرچہ تقریباً 7 لاکھ روپیہ ہے، تنخواہوں میں 4 لاکھ چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے اعلان کیا 13ویں تنخواہ ہم ان کو انعام دیں گے اور دیا سالانہ جلسے. یہ انعام کے مستحق ہے. ماشاءاللہ دیکھو بھائی، دے دے دلا دے دینے والے کا گھر بدلا دے. اساتذہ کو بونس انعام ملے گا. تو ان کی قدر کریں اور ان سے محبت کریں. یہ اپنے نسلوں کے ایمان کے محافظ لوگ ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دیا وہ اس علم دین کی برکت سے دیا، مدرسوں کی گود سے دیا. اس لیے یہ اسی میں لگے رہنا اپنے آپ کی سعادت سمجھتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ کیس ہوگا، بڑے مجبور ہو کر کہ یہ مدرسہ، مسجد، مکتب چھوڑتے. کب چھوڑتے ہیں؟ جب حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، کسی سے تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح وہ بھی قابل ہے، قدر ہے جو ان انتظامات میں لگے ہیں. اس لیے کہ انتظامات میں لگنے والوں کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک ہے کرسی اڑاؤ، کام ہو یا نہ ہو. دوسرے ہے کام بڑھاؤ، ان کو کام چاہیے. وہ ان کی طبیعتیں بے چین رہتی ہیں. ابھی سنا ہمارے قرآن نے ایک ذمہ دار کے بارے میں کہ وہ اس مسجد کی جھاڑو مارتے ہیں. سبحان اللہ.
ले, पूरी मस्जिद झाड़ते। उतना ही नहीं, 3 संडास थे वहां पर, वो तीनों संडास एक शंकर नाम का बंदी आता था, वो धोता था, उसके साथ मिलकर इमाम साहब भी धोते। नतीजा क्या हुआ, इस अखलाक करीमा को देखकर शंकर मुसलमान बना, उसकी बीवी मुसलमान बनी, पूरा खानदान मुसलमान। क्या फजीलत है झाड़ू मारने की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में काली औरत थी, बुखारी शरीफ की रिवायत है, वो काली औरत झाड़ू मारती थी, वहीं कहीं अपना गुजर बसर कर लेती थी। एक दिन वो नजर नहीं आई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो काली औरत थी कहाँ गई। कहने लगे हजरत वो मर गई, हमने उसको नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। अरे तुमने मुझे क्यों इत्तला नहीं दी। वो काबिल तज़किरा नहीं थी, झाड़ू वाली थी, है ना। हमारे ज़हन में भी यही होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो उस मस्जिद की झाड़ू की बरकत से अल्लाह ने उसे क्या दिया। अरे वो जन्नत के बागों में घूम रही, मैं देख रहा हूँ। तो जिम्मेदार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन और अच्छा करने के लिए मस्जिद की सही खिदमत किया जाए। और वो खिदमत ये कि जो कोई कुछ नहीं करता है हम वो करें। तो कुछ लोग होते हैं वो कुर्सी आराम होते हैं। याद रखो ये जिम्मेदारियां हैं। मुफ्ती होना, आलिम होना, काजी होना, खतीब होना, मुतवल्ली होना और प्रिंसिपल होना, गांव का सदर होना, ये सब ओहदे नहीं है। हमारे दीन में ओहदों का तस्वुर नहीं। हमारे यहाँ पर तो जिम्मेदारियां हैं। और आप जानते हैं जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उससे पूछा भी जाता है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हदीस पाक में तुममें से हर एक चरवाहा है और हर चरवाहे को उसके मातहत तमाम जानवरों के बारे में पूछा जाता है। तो हमको पूछा जाएगा, आपको 1 साल, 1 महीना, 2 साल, 10 साल ये जिम्मेदारी मिली थी। ये मकतब की जिम्मेदारी, ये मस्जिद की जिम्मेदारी, गाँव की जिम्मेदारी, पंचायत की जिम्मेदारी। आपने अपनी जिम्मेदारी अदा करने में क्या कोशिश की, अल्लाह ताला पूछेगा। तो जाहिर है कि इतना अच्छा निजाम चल रहा है तो फिक्र है, कोशिशें कर रहे हैं, दामे बिरमे सुखदे कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बात है। और इसको सराहने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये बात भी हमारे जिम्मेदारों से मुताल्लिक़। सरपरस्त अपने मिजाज को कुर्बान करे, जैसे हाजी अपने मिजाज को कुर्बान करता है कि मेरा स्टाइल है, मैं सफारी पहनता हूँ हमेशा, और मैं हमेशा फलाना सूट पहनता हूँ, मैचिंग बूट पहनता हूँ, और मैं ये इस कार में बैठता हूँ और मैं वो काम करता हूँ और ये करता हूँ। अगर हाजी हज के लिए आया है, उम्रे के लिए आया है, तो सब स्टाइल निकाल के बाहर करो और एक चादर ऊपर, एक चादर नीचे लेकर आओ। क्यों? ये मेरे दीवानी फैमिली की नस्ल है। इब्राहिम, हाजरा, इस्माइल अलैहिमुस्सलाम, ये कौन थे? इन्होंने अपने जज्बे कुर्बान कर दिए, बेटे को पालने के जज्बे और बच्चा देने वाली बीवी से मोहब्बत के जज्बे, और इसी तरीके पर ससद शादाम गुल के शाम में रहने के जज्बे, सारे जज्बों को कुर्बान कर दिया इन्होंने। और ये मेरे हुक्म पर दीवाने हो गए, इसलिए मैंने तय किया जो मेरे लिए मिटे मैं उनको बाकी रखूंगा। अब नबी आएंगे तो हज करेंगे, उस हज के अंदर इब्राहिम की बीवी की नक्ल सफा मरवा की सही होगी, उसके अंदर जमजम भी शामिल होगा जो इस्माइल के लिए निकाला गया, कुर्बानी भी शामिल होगी जो इस्माइल ने कुर्बानी देने का जज्बा के जज्बे से उन्होंने कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार किया। इब्राहिम का भी स्टाइल होगा। ये सब एक दीवानी फैमिली की नस्ल है। यहाँ मिजाज नहीं चलता, मिजाज को कुर्बान करो। और जो रुकावट बना मारो उसको पत्थर। जो रुकावट बना अल्लाह के हुक्म में, हाजरा इब्राहिम का दिमाग सटिया गया,
पुलिस चौकी के मजालिम इंसान कर रहा है। सफेद सफेद घरों में बैठकर पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे गोरी चमड़ी वाला इंसान कर रहा है। औलाद आदम है ये, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में अल्लाह का कुरान नहीं, उस पढ़ाई में नबी की हदीसें नहीं है। इसलिए कहा किसी ने इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म जिसे दे खुदा उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। जब अल्लाह ने पूछा तुमने सीधा क्यों नहीं किया, आलिम था, तो दलील दिया अल्लाह के सामने उसने, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, आग जलाओ तो ऊपर जाती है, और तूने ये आदम को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी को कितना भी उछालो नीचे जाती है। मेरे मुझ में रिफात है, उसमें जिल्लत है। वो इल्म काम नहीं आया, मरदूद बनने का सबब बन गया। हम ये इल्म जो इल्म दीन है, इसको हमारे ये सरपरस्त माँ बाप अहमियत के साथ में अगर सिखाएंगे तो ये आएगा। और अगर लाख साहब की औलाद बनाकर अपने बच्चों को हमने सिखाना चाहा तो याद रखो जमाना हमसे फिरा, हम फिरे जमाने से। हमें अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो अल्लाह के इल्म को भी कोई जरूरत नहीं। मोहताज बनकर ये इल्म मैं नहीं रहूंगा, कल मेरी औलाद रहेगी, औलाद की औलाद रहेगी, माँ बाप नहीं रहेंगे, रहबरी अल्लाह का इल्म करेगा। इसलिए इस इल्म को बहुत ही लजाजत के साथ सीखा जाए। बेटे कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब्बा आज वो उस्ताद साहब ने मुझे बहुत बुरी तरह झाड़ दिया। एक बच्चे ने मदरसा छोड़ा, बाद में मुझे तहकीक हुई, मैंने पूछा क्या हुआ था, तो उधर मोटा था मदरसे में, कहने कि मुझे फलाने ने मोटा बोल दिया। वो भी बर्दाश्त, मोटा बोला तो मदरसा छोड़ा। बच्चे जैसे नाजुक हो गए। अब काम किसका है, माँ बाप का, कि उस्ताद ने डांटा है बेटा अगर वो मार भी दे दे तब भी उस मार को बर्दाश्त कर तेरी जिंदगी बनेगी। जैसे पानी फायदेमंद है खेतों के लिए और बाहर के लिए, वैसे ही ये उस्ताद की मार तेरे लिए। कानून तो बन गया है कि मारना मत, अब भी असातिज़ा तो ये बोलते हैं मारो मत, लेकिन माँ बाप का तो काम है कि वो किसी भी तरह इल्म दीन और अदब, इल्म दीन ही नहीं अदब सिखला दे अपने उस्ताद से। तो मकतब की पाबंदी और इसी तरीके पर इल्म हासिल करना और मिजाज को कंट्रोल में करना, अपने बच्चों की उनकी तरबियत करना, बच्चियों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, खुसूसन इस दौर में सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि जो दुनिया मजबूरी में हमको लेना चाहिए उसके लिए घर से निकलना पड़ता है, बच्चों बच्चियों को कॉलेजेस में जाना पड़ता है, तो ये नजर रखे। जैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं, ये ईमानी एक्सीडेंट से भी बचावे ना, ईमान ही चला गया फिर इसने तरक्की की तो वो मुस्लिम की तरक्की नहीं है बल्कि वो गैर मुस्लिम की तरक्की। और इस्लाम को बचाया और फिर तरक्की की है तो फिर ये मुस्लिम की तरक्की है। तो ऐसी तरक्की किस काम की? जस्टिस हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह का डिक्शनरी मीनिंग है अल्लाह की हिदायत। जस्टिस हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट के जज। इनकलाब पे चंद सालों पहले मैंने उनका लेख पढ़ा, वसीयत पढ़ी, मैं जब मर जाऊं तो मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना। जस्टिस हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह अल्लाह की हिदायत। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और वो क्या कह रहे हैं, मुझे जला देना। तेरा क्या फायदा जलाने से, सिवाय चंद आकाओं को खुश कर रही है और क्या होगा। लेकिन मालूम हुआ कि दुनिया का नॉलेज तो मिला लेकिन दीन का ब्रेक हासिल नहीं कर सके। गाड़ी ऐसी दौड़ी के भयानक एक्सीडेंट कर रहा। तो गनीमत जानो, कोकन में कुछ मेहरबानियां अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा से, उसमें आज के मकातिब और इन उलमा की मेहनतें और ये मदारिस का जाल भी बहुत अच्छा है। लिहाजा दुनिया भी पढ़ाओ लेकिन दीन की हिफाजत के साथ, अपनी बच्चियों की निगरानी के साथ। हमारे मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मुफ्ती रफी साहब हम दोस्त लोग हैं। मुफ्ती मुजफ्फर साहब एक दिन कहने लगे कि वाक़यात होते रहते हैं, लड़की छोड़ के जा रही है अपने मजहब को किसी के साथ में, हवस मोहब्बत नहीं हवस, वो छोड़ के जा रही। जब उसको 2-3 मरतबा हमने समझाया तो समझी, लेकिन रोते हुए यूं कहा, वो जो मकतब में लाशऊरी में
क्या यौमुद्दीन है, मालिक यौमुद्दीन है, वल्बासी बादल मौत क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, नबी क्या है, रसूल क्या है और बर्बादी क्या हमारी, तुम अगर हमको समझाते तो आज हम अपना गलत कदम न उठाते। हमारा कसूर है, हमारा बहुत बड़ा कसूर है कि हम जिस्म की ग़िज़ा तो दे रहे हैं, कपड़े लत्ते भी बना रहे हैं, ज़ेवरात से भी उनको लदा रहे हैं, लेकिन जो ईमान उनकी हिफाजत करेगा, जो इल्म दीन उनकी हिफाजत करेगा, हम वो नहीं पढ़ा रहे। ये पवनगढ़ में एक लड़कियों का मदरसा है, मैं गया था, मस्जिद में हम इस तरह मर्दों के साथ बैठे, औरतें उधर सुन रही थी, मुझे कुछ अलग से सूझा। मैंने खोला कुरान, निकाला सूरह निसा और औरतों से ये बयान किया, मर्दों ने भी पहली बार सुना उस दिन। मैंने कहा अजीब बात है, जिस इस्लाम पर ये एतराज है कि ये औरतों को कमतर और मर्दों को बरतर बताता है, उसी इस्लाम में मर्दों के नाम की तो कोई सूरत नहीं है, अलबत्ता औरतों के नाम की सूरत है, सूरह निसा, औरतों वाली सूरत, सूरह निसा। अल्लाह को कितना प्यार है, तकरीबन 20 रुकों की सूरह निसा, वो तीसरे पारे से दूसरे पारे से शुरू होती है, तो ये दूसरे पारे से चौथे पारे से शुरू होती है। वो सूरत आप लोगों के नाम पर है, और नाम बहनों तुम मर जाती हो लेकिन तुम कभी उसको पढ़ती भी, उसका मतलब भी नहीं मालूम तुमको, तुम्हारा निसाब, तुम्हारा सिलेबस अल्लाह की तरफ से, और मुसलमान औरत पढ़े आओ मैं तुम्हें सूरह निसा की कुछ झलकियां बताता हूँ। ये बोलकर मैंने पहला पूरा रुकू पढ़ा, फिर उसके बाद में दूसरी चंद आयतें पढ़कर बताई, ये आपका निसाब है, आपका सिलेबस है, माँ बहनों इसको पढ़ो। आपसे भी ये गुजारिश है, अपनी माँ बहनों को सूरह निसा पढ़ाओ। इन उलमा से भी ये गुजारिश है, अपनी बच्चियों को जो बड़ी होती जाए उनको सूरह निसा का तर्जमा बताओ। ये कैसी मुसलमान औरत है जो जिंदगी गुजार देती है सूरह निसा को समझे बगैर, तो फिर इसका अमल कुरान के मुताबिक कैसा होगा? इसलिए सारी किताबें बातें करो, कुरान को पहले पढ़ो, वही समझ के पढ़ो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो सब परस्तों की, माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह इनको पूछेगा तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। खाने कमाने के लिए, सिर्फ इनको दुनिया की तालीम से आरास्ता करने के लिए मैंने औलाद दी थी, कितनों को बांझ बनाया था और कितनों को औलाद नहीं दी, और तुमको औलाद दी थी ताकि तुम इनको अल्लाह वाले बनाए, लेकिन तुमने इनको कुछ भी नहीं सिखाया, तो अल्लाह ताला पूछे। इसलिए गुजारिश है इस तरफ ध्यान दें, मकतब को भी एहतमाम के साथ चलाएं, सारे निज़ाम एहतमाम से चलाएं। और एक बात है, जुमूद से निकले, कुएं से निकले, पूरा इस्लाम जिंदा करें। अब बोलेंगे आप कैसे, तो शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे उलमा से भी कहता हूँ, मदरसे वालों से, इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़ारा वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील, ये सब ज़कात के मसाइल बताए हैं कुरान में। फ़कीर है, मिस्कीन है, और इसी तरह उसको लाने वाले लोग हैं, ज़कात को वसूल करें, कर्ज में डूबे हुए लोग हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोग हैं। ये आज का तबलीगी बहुत बड़ा रास्ता नहीं। अल्लाह के रास्ते पर जितनी तारीफें सारी आती बहुत सारी, इसलिए कि इस रास्ते के लिए तो मौलाना इलियास साहब ने ये जुमला पहले ही कहा था, अपनी जान, अपना माल, अपना। और पहले अगर पैसे देकर कोई जाता था, ठीक है सेठ साहब आप तो नहीं जाते, पैसे दे दो, गरीब साहब आपके पास पैसा नहीं है, तो कहा जाता था मदद से, खबरदार किराए के टट्टू से तब्दील नहीं करती। आज क्या है, मुझे वजाहत जरूरी थी। वफी सबीलिल्लाह, और ये ज़कात किसको देंगे कि ये अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों को देंगे। वफी सबील, मुसाफिर बड़ा मालदार था लेकिन सफर में गरीब हो गया, उसको भी ज़कात की रकम देंगे। और आगे क्या है, वफी सबील जी। अब ये है वल-ग़ारिमीन वफी रिक़ाब, हाँ गर्दनों के छुड़ाने में भी ज़कात देंगे। तो ये निसाब बता दिया। अब मैं हमारे मौलाना लोग मदरसे चलाते, मैं भी चलाता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा जुल्म मत करो कि सारी
شعبے کو زندہ کرے گا؟ زکات لے لے کر امت کے پاس صلاحیت طبقے نے یہ شعبے زندہ کرنا چاہیے. ہمارے دیکھو سکھ قوم کا ایک ریکارڈ ہے، آپ کو کوئی سکھ، کوئی پنجابی، کوئی سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا. خوبیاں لو. ایک ٹرین میں بھیک مانگ رہا تھا، دوسرے سکھ نے اس کو تھپڑ مارا، 500 روپیہ نکال کے لیا، آئندہ کوئی چھوٹی موٹی تجارت کر لے بھیک مت مانگنا. ڈاٹا بھی مدد بھی یہ لینے کی چیز ہے. اور سب سے زیادہ بھکاری آج ہمارے مسلمان مرد اور عورت ہو گئے. کیوں؟ ہم بحیثیت قوم کے اپنے محلے سے اس گندگی کو نکالنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے والفقراء والمساکین، یہ زکات فقیر اور مسکینوں کو دو. تو اس کے لیے کیا اجتماعی نظام بناؤ کہ بھائی فلاں تبلیغ والے مشورہ کر رہے ہیں کہ دین کیسے زندہ ہو. بہت اچھی بات ہے. یہ مشورہ کہے کا چل رہا ہے، 2 عالم اور 4 جوان بیٹھے ان کے ساتھ کہ یہ لوگ اپنے محلے، اپنی بستی کے، اپنے علاقے کے غریبوں کی لسٹ بناتے ہیں اور صحیح تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں کون غریب ہے اور کن مالداروں سے مل کر مال جمع کرتے ہیں اور ایمانداری کے ساتھ ان کے پاس پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. دوسری جماعت یہ کون لوگ ہیں کہ یہ ایک جماعت ہے جس میں 2 عالم ہیں اور 4 نوجوان لوگ ہیں اور یہ فکر کر رہے ہیں، یہ مشورہ روزانہ کرتے رہتے ہیں کہ لسٹ نکالو کتنے گھروں میں بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ہونے کو آئی ہے، کتنے گھروں میں بچے جوان ہو گئے ہیں، ہونے کو آئے ہیں. ان کے ماں باپ سے ملو، ان کو نکاح کی اہمیت دلاؤ، ان کو وقت پر ایکشن لینا سکھاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دے، برکت دے، مال کے دروازے کھولے اس نکاح کی برکت سے اور حرام کاریوں سے بچائے اور غیروں کا شکار ہونے سے بچائے. ان کا یہی کام ہے. پھر کہ بعض لوگ تو تیار ہیں لیکن ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں کہ بیٹی کو ودا کرے اور بیٹی کی رخصتی کرے. کوئی بات نہیں، ہمارے 10 محلے کے ایسے ذمہ دار موجود ہیں کہ اگر وہ 10-10 ہزار بھی دے دے تو انشاءاللہ ایک بیٹی کا بھلا ہو سکتا ہے. چلو ان سے ملاقات کرتے، مستقل کام ہے. اچھا وہ جوان کون سی بیٹی تھی آپ کی مسجد کے اندر کہ یہ تمام ہمارے صدر صاحب، ہمارے اراکین گاؤں کی پنچایت کی طرف سے مشورے سے یہ بیٹی ہے، یہ صرف اس بات کی کوشش کرتی ہے کون مطلقہ ہے اور کون بیوہ ہے اس کی لسٹ بنائی جائے اور بیواؤں کے اندر جو عمر دراز ہے ان کو بھیک مانگنے کے بجائے ان کو ان کا راشن پہنچایا جائے اور جو جوان ہے نکاح کر سکتی ہے سماج کی مروت میں اور سماج کی نحوست کی وجہ سے وہ نام بولتی رہتی ہے. ایسی طلاق والیوں اور ایسی بیوہ عورتوں کو نکاح کے لیے عورتوں کے ذریعے آمادہ کیا جائے. عورتوں کے لوگ یہ فروس میں تھا جلسہ اور اس میں مفتی رفیق صاحب کی طرف سے انجمن دردمندان کی طرف سے کھڑے ہو کے ایک نے رپورٹ پیش کی اس گاؤں کے اطراف میں 700 ہمارے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور 700 بیواؤں کو ہم لوگ راشن دیتے ہیں. میں نے کہا مفتی رفیق صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ذہن اس طرف نہیں گیا ہوگا. میری گزارش ہے کہ جو مستحق ہے اور نکاح کر سکتی ہے ان کو تو نکاح کرا کے شوہر دے دو کہ نبی نے شوہر دیے تھے 2 بھوک کا علاج ہو جائے گا. اور جو نکاح کے لائق نہیں رہی کوئی بات نہیں، ان کو راشن دے دو. یہ میری گزارش ہے. تو میں آپ کے سامنے کھول کر تھوڑے وقت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اتنے اچھے کارکن، اتنے اچھے صدر، اتنے اچھے اراکین، اتنے باصلاحیت لوگ، ایسے باحیثیت، ایسے مال لٹانے والے لوگ ہیں. اس طرف اپنے ذہن کو لے جاؤ، امت کی بیماریوں کا علاج اس میں رکھا ہوا ہے. پہل کریں گے، ہمت کریں گے، اللہ مدد کرے گا. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر سفر میں فرض نماز کی 2 رکعت ہو جاتی تو 42 گھنٹے کا آتا ہوا تو ٹھیک. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم وعدد الوجود بالحي القيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ پورا رحیم ہے. اے اللہ بغیر استحقاق کے تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم نے جوڑ پیدا فرما دے، اختلافات کو ختم فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سچا پکا مسلمان بنا لے. اس مکتب کی محنت کو قبول فرما، اس میں دعوے پیرانے سکھانے مدد کرنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں
ان کو بے امتحان نوازنے کے فیصلے فرما. ہمارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو بیمار ہیں وہ شفا عطا فرما. اے اللہ انہیں تندرستی عطا فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر اپنے دین کی فکروں کے ساتھ زندہ رکھ. موت کے ایمان کی اپنے راستے کی مدینے پاک کی موت نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا. آپ کی روایت حمد کے نیچے جگہ عطا فرما. اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ملک میں چلنے والے چند سالوں سے جو حالات ہے تو باخبر ہے اور تو نے ان کو اے اللہ پاور دیا ہے اور تو نے ہی ہمارے سب پر مسلط کیا ہے. اے اللہ ان کو جو پاور دیا ہے اس کا مس یوز کرے تو پنچر بھی تو ہی فرما. فرعون و حامان شداد و نمرود ابی بن خلف اور ابو جہل جیسے کو نمٹانے والے ہواؤں اور پانی اور بارش اور اسی طرح کیڑے مکوڑوں اور مچھروں پر قدرت رکھنے والے اے اللہ ان کے ذریعے بڑے کفر اور شرک کے ناکوں کو ٹھکانے لگانے والے ہم عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں, لیکن تو عاجز نہیں ہے. اے دشمنوں کو پاور دینے والے اور مسلمانوں کی پریشانی پر لگانے والے تو ہی ان کو پنچر فرما. کیفر کردار تک پہنچا. اگر یہ ہدایت کے لائق ہے اے اللہ جیسے تو نے اکرمہ ابن ابی جہل خالد بن ولید کو ایمان کی دعوت دے کر اے اللہ اسلام کا محافظ اور مجاہد بنایا, ان کو بھی ہدایت دے کر اسلام کی خدمت پر لگا. اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے اے اللہ جلدی سے نمٹا کر امت کو راحت دینے کے فیصلے فرما دے. باطل عذاب کو خاک میں ملا, باطل ارادوں کو ملیا میں کر باطل کی ہوا کو کھیلنے کے فیصلے فرما. حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. مسلمان جہاں جہاں بے بس ہے, بے کس ہے اور یہاں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں ان تمام کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد المنان و اصحابہ اجمعین. صرف 2 منٹ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. الحمدللہ ہمارے جلسہ جلسہ مدرسہ دارالقرآن پر منظر کا اختتام کو پہنچا ہے. میں ہمارے آئے مہمان حضرت مفتی شاکر صاحب اور دوسرے دیگر مہمان مولانا رجب علی صاحب برمارے, حافظ شاہ رخ صاحب اور مفتی طابق محبوب صاحب, ان کا میں جماعت المسلمین اوپر محلہ روحا اور مدرسہ دارالقرآن اوپر محلہ روحا ان کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور 2 افراد ایسے ہیں جن کا میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. محترم حافظ شاہ رخ صاحب اور مفتی شاکر صاحب کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ویسے مفتی صاحب کا آج کا دن یعنی اتوار اور پیر کا دن انتہائی مشغول رہتا ہے, لیکن اس مشغولی کو انہوں نے بالا اطاعت رکھ کر ہماری دعوت پر انتہائی محبت کے ساتھ لبیک کہا ہے. لہٰذا میں ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حافظ شاہ رخ صاحب بھی جو امام بھی ہیں, مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں, وقت بھی پڑھاتے ہیں, انہوں نے بھی یوٹیوب لائیو کرنے کے لیے ہمارے ذمہ داروں کی دعوت کو لبیک کہا اور یہاں پر تشریف لائے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے حافظ افسر صاحب جنہوں نے بہترین انداز میں حمد پیش کی تھی, میں محترم مجیب صاحب صدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں ہمارے ذمہ داروں نے ایک انعام رکھا ہے, ہدیہ رکھا ہے, وہ پیش کریں. اس کے ساتھ ہی صدر جلسہ کے انشاءاللہ